ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات دوسری مرتبہ آج مؤخر ہوئے ہیں، جس کی منظوری وفاقی کابینہ نے آج اپنے اجلاس میں دی، جبکہ 4270 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے تھے اور فروری کی 15 تاریخ کو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہونے تھے، اکارڈنگ ٹو دی ڈیٹ اناؤنسڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب کیا وجہ ہے کہ دوبارہ سے قانون تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں، ان فوکس ہیں سینئر صحافی ہیں ثناء اللہ خان صاحب، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ ثناء اللہ صاحب، یہ دوسری مرتبہ ملتوی ہوئے اسلام آباد میں اور پری ٹیکسٹ پھر قانون کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پا رہے؟ بہت شکریہ نادیہ۔ بنیادی طور پر یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس آئینی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا جاتا اور اس کے لیے لیگل طریقے پھر اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور دنیا میں اگر ویسٹ میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، رشیا تک میں چلے جائیں، جہاں پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سوسائٹی آپ کی تبدیل ہوئی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، تو وہ بلدیاتی مضبوط بلدیاتی نظام سے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان کی اگر پوری ہسٹری دیکھیں بدقسمتی سے، تو جمہوری اور غیر جمہوری، بلکہ غیر جمہوری جو طاقتیں جو مارشل لا رہا ہے اس میں تو بلدیاتی الیکشن ہو جاتے تھے، لیکن جب بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں تو وہاں پر بلدیاتی انتخابات سے فرار اختیار کیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، جو آخری مرتبہ اسلام آباد میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ الیکشن ہوئے وہ 2015 میں ہوئے تھے، آپ کو یاد ہو تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت، اور پنجاب میں بھی 22 سال کے بعد 2015 میں ہی آخری مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور فیڈرل میں بھی ہے۔ پنجاب میں 3 سے 4 مرتبہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرائے جا چکے ہیں۔ صحیح۔ اور اب جب دسمبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ 15 فروری کو اسلام آباد میں دوسری مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، تو وہ بھی اب آج فیڈرل کیبنٹ نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے، لوکل گورنمنٹ کیپٹل ٹیریٹری ترمیمی بل 2025۔ ابھی تک یہ الیکشن ملتوی نہیں ہوئے، لیکن جب آرڈیننس جاری ہو جائے گا، آج کسی وقت ہو سکتا ہے یا کل تک ہو جائے گا، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نئی وارڈ بنیں گے، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جماعتی بنیادوں پر ہوں گے یا غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، کیونکہ جب سے آج صبح جب 10 بجے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی جو حکومتی ترجمان ہے، وزراء ہیں، وہ اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے، جب ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو چھپایا کیوں جاتا ہے؟ یہ بھی اس سے نظر آتا ہے کہ یہ نیت خراب ہے۔ بنیادی طور پر جو مجھے نظر آ رہا ہے نادیہ، وہ 2 چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک تو اس کی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جب تک موجودہ جو حکومتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی ایسا نظام یا اس قسم کی تبدیلی نہیں آ جاتی ووٹرز کے مائنڈ میں کہ ان کو یقین ہو کہ وہ کامیابی حاصل کریں گے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اچھا، ماضی کی مثال آپ کے سامنے ہے، 22 سال بعد پنجاب میں 2015 میں ہوئے، اور اب 11واں سال شروع ہو رہا ہے پنجاب میں، اور اسلام آباد میں الیکشن بلدیاتی نہیں کرائے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جب تک یہ بالکل شور نہیں ہو جاتی کہ جیت ان کا نصیب بنے گی، جب تک وہ انہیں خوف ہے اور اسی لیے وہ بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ قانون میں بھی آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی پتا ہے ثناء اللہ صاحب، نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا وہ بھرپور حصہ لے گی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں، تو if that is the reason۔ لیکن یہ جس طرح پنجاب میں کیا گیا ہے نا، غیر جماعتی جو قانون ابھی آیا ہے، وہ تیسری مرتبہ جب ملتوی کرائے گئے ہیں، تو وہ غیر جماعتی بنیادوں پر وہ انتخابات کرا رہے ہیں۔ تو اسلام آباد میں بھی اگر انتخابات ہوئے، فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہے اگلے 1 سال تک اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات، اور 1 سال سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تو نئی چیزیں لے آتے ہیں۔ اگر آج آپ نیا آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے حلقہ بندیوں کے لیے وارڈز بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ٹائم چاہیے ہوگا 6 مہینے کا یا 1 سال کا، تو اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں؟ پنجاب کی طرح یہاں پھر ایک نیا قانون آ جائے گا 6 مہینے بعد یا سال بعد، اگر الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے۔ تو یہ پبلک کے جو رائٹس ہیں، وہ اگر سیوک فیسلٹیز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا بااختیار قسم کا، اور سیاسی ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ ملک پارلیمانی نظام حکومت نہیں ہے؟ اس میں
کیا آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں سیاسی جماعتیں آ سکتی ہیں تو بلدیاتی اداروں میں کیوں نہیں آ سکتی؟ صحیح. تو اور اس ملک میں اگر آپ نے سیاسی شعور لے کے آنا ہے نچلی سطح تک، خاص کر اس ملک کے نوجوانوں میں، تو آپ کو تعلیمی اداروں میں سیاسی تنظیمیں بھی بحال کرنی پڑیں گی. آپ کو بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پر کرانے پڑیں گے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو ہماری جمہوری قوتیں ہیں اس بات پر تیار ہوں گی. اچھا، لیکن ثناء اللہ صاحب بڑی عجیب انٹرسٹنگ بیان، دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سے کچھ روز قبل، یعنی پچھلا سال چلیں کہہ لیجیے، آج تو 2 جنوری ہے، کہ جب وزیر اعظم نے اور پی ایم ایل این کے وزراء یہ کہتے تھے کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ کی اس ڈیمانڈ کو کہ 27ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی جو انتخابات ہیں اس میں ترامیم کر کے جو سب کو قبول ہو، اس چیپٹر کو انکلوڈ کیا جائے تاکہ پھر بالکل اس کا بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہو جائے، تو وہ کرنے کو تیار تھے وہ کہتے ہیں، اور خود بار بار بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا جا رہا ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. آپ بہت سادہ ہیں یا میں بہت سادہ ہوں؟ دیکھیں، جب اتحادی حکومت ہوتی ہے اور ان کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے نا، بند کمروں میں مذاکرات ہوتے ہیں، تو وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ اگر ہم یہ کام یا ڈیمانڈ اس قسم کے نہیں ہوتی کہ پبلک کو کیا فائدہ ہوگا. وہاں پہ مذاکرات میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا انٹرسٹ ہے. یہ پولیٹیکل انٹرسٹ اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اتحادی بدقسمتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی کہ وہاں پر جب حکومتیں بنتی ہیں اور اتحاد بنتے ہیں تو وہاں پر پبلک جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ وہاں پر ہوتے ہیں آپ کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ اور ویسٹڈ انٹرسٹ، ان پر بات چیت ہوتی ہے. ہمارے کتنے وزیر بنیں گے، ہماری مرضی کا نظام کیسے لایا جائے گا، قانون بھی اپنی مرضی کا بنوایا جاتا ہے. اب ایم کیو ایم کے پاس ایک پاور ہے، وہ اس اتحاد کا حصہ ہیں، اور انہی کے اتحاد کی وجہ سے آپ کی 2/3 اکثریت ہے، یا پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے. تو اس کو خوش کرنے کے لیے ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو ظاہر کرنے پہ یہ سیاسی لیڈر بات کر دیتے ہیں، لیکن قانون بنانے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں پبلک کا انٹرسٹ میرے خیال میں ہمارے یہاں بدقسمتی سے نہیں دیکھا جاتا. ثناء اللہ صاحب، اگر ہم ابھی چیدہ باتیں کریں تو اسلام آباد کیونکہ قدرے چھوٹا شہر ہے، اگر آپ اس کو لاہور یا پھر کراچی سے کمپیئر کریں آبادی کے حساب سے بھی اور شاید وسعت کے حساب سے بھی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت ان دی ایبسنس آف اے لوکل گورنمنٹ کیا مسائل ہیں جو اسلام آباد کے رہنے والوں کو درپیش ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حل ہو پا رہے اور لوکل گورنمنٹ کے نظام سے زیادہ بہتر طور پر حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جمہوریت نام کس کا؟ جمہوریت کا نام کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے تمام عوام کا جو فیصلہ ہے ان کی مرضی سے کیا جاتا ہے، صحیح، ان کی ووٹس کے ذریعے کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام آباد یا پنجاب میں، اسلام آباد میں اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، 1 مین شو ہے، یا پنجاب میں بھی 1 مین شو ہے. پنجاب میں جو فیصلہ کرنا ہے وہاں کی چیف منسٹر نے کرنا ہے. اسلام آباد کا جو میئر ہے وہ اس وقت 1 مین شو جس کو کہہ سکتے ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہے. محسن نقوی صاحب کی مرضی ہے، جس جگہ پہ وہ پل بنا دیں، جس جگہ پہ سڑک بنا دیں. اس شہر کی جو آبادی ہے 40 لاکھ سے زیادہ ہے اسلام آباد کی، اور یہ پھیل چکا ہے بہت زیادہ. یہاں اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ 2 ہیں، ایک انوائرمنٹ کا ہے اور ایک ہے پانی کا. پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے لوگوں کے لیے. 50% آبادی کے لیے پانی نہیں ہے یہاں پر، پانی کی شدید قلت ہے. اور پچھلے جب سے اسلام آباد بنا ہے یہاں پر باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ بھائی دریائے سندھ سے پانی لایا جائے گا، خانپور ڈیم سے پانی لایا جائے گا. یہاں جو راول ڈیم سے جو سپلائی ہوتی ہے راول پنڈی اسلام آباد کو، اس میں سارا مختلف جو ہے لاکھوں ٹن روزانہ جو ہے کچرا اور گندا پانی اس ڈیم کے اندر گرتا ہے. تو سیوک فیسلٹی ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد میں، آپ کو پارکنگ پورے میں نہیں ملتی. یہ لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹ ہیں. پھر لوکل ٹیکسز کے ایشوز ہیں، پھر لوگوں کے اور بہت سارے مسائل ہیں. یہاں پر کچی آبادیاں بہت زیادہ ہیں. مطلب ہے کہ آپ گننا شروع کریں آپ ختم نہیں ہو سکتے، اور یہ مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو لوگوں کی مرضی کے مطابق یہاں پر نظام حکومت نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو جو فیصلہ ساز ہیں ان پہ پریشر بھی آئے گا، اور وہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق فیصلے بھی کریں گے. لیکن ثناء اللہ صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ صرف پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے. پہلے پری ٹیکسٹ بھی یہی تھی کہ قانون میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور آج بھی یہی کہا گیا ہے. لیکن اچھا ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کو اسے اون کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیا وجہ بنی اور کیوں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ قانون میں ترمیم کی جائے گی. بہت شکریہ ثناء اللہ خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا. یہ بات بالکل درست ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی جب الیکشنز ہوئے ہیں اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں،
تو یا تو وہ آمروں کے دور میں ہوئے یا پھر اگر جمہوری ادوار میں ہوئے تو پھر وہ سپریم کورٹس کے کہنے پر ہوئے. لیکن تمام تر سیاسی جماعتیں یہ مانتی بھی ہیں اور کہتی بھی ہیں اور اپنے منشور میں بھی لکھتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی نرسریز ہوتی ہیں، لیکن سب اس سے کتراتے ہیں. اجازت دیجیے کل تک کے لیے، اللہ حافظ.